بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم. پیارے بہن بھائیو، آج ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں. یہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی بننے کا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ قرآن پاک کی 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ واقعہ اور سورۃ مزمل. پہلے دوستو، 90 دن کا عرصہ ہے، یعنی کہ 3 مہینے کے اندر اس وظیفے کی بدولت رزق فراوانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دولت جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، دولت کی خوب ریل پیل ہو جاتی ہے. غیر محسوس طریقے سے جو ہے معاشی حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے دوستو، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ دولت پانے کے لیے ہیں اور فقر و فقر سے نجات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پیارے دوستو، تنگ دستی اور قرض سے نجات پانے کا یہ ایک لاجواب عمل ہے. پہلے دوستو، 3 مہینے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. یہ 3 مہینے کی جو محنت ہے آپ کی زندگی کو سنوار کے رکھ دے گی انشاءاللہ العزیز. اس کی برکت سے نسلیں جو ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں گی، خوشحال ہو جائیں گی. پیارے دوستو، بعض دفعہ کاروبار بہت ہی اچھے چل رہے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے خوب ترقی کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھی جگہ جو ہے جابز مل جاتی ہیں اور خوب اچھی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ حالات یکدم پلٹا کھاتے ہیں اور یکدم جو ہیں معاشی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے حاسدین کی نظر لگ جاتی ہے اور انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خاص طور پر اگر کوئی شخص زنا کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو بڑے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پیارے دوستو، بندش خواہ کسی نظر بد کی وجہ سے ہو، حاسد کی وجہ سے ہو یا جادو کی وجہ سے ہو، کسی نے بندش یا رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی ہو، تو ان 2 صورتوں کے پڑھنے سے ایسی برکات حاصل ہوتی ہیں کہ ہر طرح کی بندش جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ہر مسئلہ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر دوستو، یہ وظیفہ جو ہے اس کو کرنے کا بہترین وقت جو ہے وہ بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء ہے. مغرب کی نماز کے بعد ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے اور اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس وظیفے کو بعد نماز عشاء کر لیں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے دوران کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انسان بآسانی اس وظیفے کو مکمل کر سکتا ہے. پہلے دوستو، اس مبارک صورت، ان مبارک صورتوں کا ختم پڑھنا جو ہے ترقی رزق اور ترقی مدارج کے لیے اکثیر اعظم کا درجہ رکھتا ہے. کوشش کریں کہ جب تک یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں تو کھانے پینے کی احتیاط کریں. کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے منہ کے اندر سمل پیدا ہو، جیسے کہ لہسن ہو گیا، کچا پیاز ہو گیا، اور اپنا سگریٹ اور بیڑی ہو گیا، پان ہو گیا. ان چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں. جھوٹ مت بولیں اور غیبت سے بھی بچنے کی کوشش کریں. پہلے دوستو، کوشش کریں کہ اس دوران بڑے گوشت سے بھی پرہیز کریں، بڑا گوشت جو ہے وہ نہ کھائیں، اور نماز کی پابندی اختیار لازمی آپ کریں. بغیر نماز کی پابندی کے جو ہے وظیفوں کے اندر اثرات پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو رزق کے اندر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بے برکتیاں اور نحوستیں جو ہیں وہ گھیر لیتی ہیں. شیطان غالب آتا ہے اور پھر ایسی بے برکتی اور نحوست پھیلتی ہے کہ انسان نہ صرف معاشی
بلکہ اور بھی طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی کے اندر نچاقیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بات جو ہے طلاق نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، کوشش کریں کہ وظیفے سے پہلے ایک تسبیح کم از کم جو ہے استغفار کی کر لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوئی سا بھی ایک استغفار آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ 100 مرتبہ استغفار کے پڑھنے کے آپ اس وظیفے کو شروع کیا کریں۔ پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 11 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ ہی سورۃ مزمل پڑھ لیں، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر آپ کو اس وظیفے کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے دوستو، 90 دن کا ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پھر آپ کو اس کے کرشمات اور برکات نظر آنا شروع ہوں گی۔ اگر بے روزگار ہیں تو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ روزگار لگے گا، اور اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کے اندر کوئی گھاٹا آ رہا ہے اور گاہک نہیں آتے، مال نہیں بکتا اور کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے کاروبار خوب چلے گا، کاروبار خوب ترقی کرے گا، کاروبار چمک اٹھے گا۔ جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو جاب ملے گی، کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کاروبار چلے گا۔ پابندی اختیار کریں، کوشش کریں کہ روزانہ مقررہ وقت پر اور مقررہ جگہ پر اس وظیفے کو کریں، یعنی کہ جو جگہ آپ نے منتخب کر لیا، جو کمرہ آپ نے منتخب کر لیا جہاں آپ نے پڑھنا ہے، تو روزانہ ادھر ہی بیٹھ کر پڑھیں، اور جس وقت پڑھتے ہیں تو روزانہ اسی وقت پڑھیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ رات 9 بجے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو روزانہ کوشش کریں کہ رات 9 بجے ہی اس وظیفے کو کریں، اور جس جگہ پر بیٹھ کر کر رہے ہیں کوشش کریں اسی جگہ پر بیٹھ کر کریں، اور حتیٰ کہ یہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی جائے نماز استعمال کریں، اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت کا جو ہے انتخاب کریں۔ پہلے دوستو، گناہ خاص طور پر جھوٹ غیبت سے آپ نے لازمی بچنا ہے۔ ایسے گناہ جن کا تعلق آپ کی زبان کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ نے نہایت ہی احتیاط برتنی ہے۔ پھر دوستو، 11 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ سورۃ مزمل 3 ماہ تک پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ واقعہ اور سورۃ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز عمل جو ہے وہ آپ کے قبضہ میں رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ جب وظیفہ کریں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے میرے اوپر رزق کے دروازے کھول دیجئے، رزق کی غیبی مدد فرما دیجئے، آسان رزق عطا فرما دیجئے، بے مشقت رزق عطا فرما دیجئے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی محنت بھی کتنا زیادہ رنگ لاتی ہے اور اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جب کاروبار چل اٹھے تو تکبر اور فخر اور غرور سے آپ نے بچنا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کے فضل، کرم اور مہربانی کے ساتھ آپ کو یہ رزق مل رہا ہے، اور اللہ کے بندوں پر بھی لازمی خرچ کریں، خلق خدا پر لازمی خرچ کریں۔ کسی غریب کو دیکھیں تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز کی پابندی اختیار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور گاہکوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ لازمی پیش آنا ہے۔ پھر دوستو، وظائف کے ساتھ دنیاوی اسباب اختیار کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کاروبار کے اندر ترقی چاہتے ہیں تو کاروبار کے لیے اچھی جگہ ڈھونڈیں، کاروبار کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں وظیفہ کریں اور اللہ پاک کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز کاروبار چلے گا۔ اگر آپ جاب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو جاب کے لیے اپلائی کریں، انٹرویو کی تیاری کریں، ایگزامینیشن کی تیاری کریں، اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اچھی جاب ملے گی، اور جب جاب مل جائے، روزگار مل جائے تو اس کو ٹھوکر مت ماریں، اس جاب کو کرتے رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس جاب کے اندر آپ کی ترقی لازمی ہوگی۔ غیر محسوس طریقے سے پیسہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ رزق کی بندش اور رکاوٹ کو دور کرنے کا بہترین عمل ہے۔ آپ کو ایسا وظیفہ کہیں بھی نہیں ملے گا، لازمی اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اور اگر سب گھر والے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اگر سب مل کر اس عمل کو کرنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ امیر نہ ہوں، آپ دولت مند نہ بنیں اور کروڑ پتی نہ بنیں، کوئی بھی ایسی وجہ نہیں۔ تو پیارے دوستو، نماز کی پابندی اور اس وظیفے کو کریں اور کاروبار کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک رزق کے دروازے ایسے کھولے گا کہ سب عزیز و اقارب جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ ہمارا ہر نیا وظیفہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر ملے تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے گا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔